الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وقال الآخر في مقامه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا رحمت. جس انداز نال تساں پڑھے نا درود پاک مجبوراً اس آیت دا ترجمہ اور ایک حدیث مینوں پہلے سنانی پینی ہے گفتگو کرن تو پہلے. سمجھ آ جاوے تے دل مننے تے پھر ضرور پڑھیا جے تے جے سمجھ نہ آوے تے دل بھی نہ مننے تے پھر پڑھنا ضرور چاہیے پھر بھی پڑھنا چاہیے لیکن پھر قصور ضرور لبے جے قصور کیڑی گل ہے. اے جڑی میں آیت پڑھی ہے نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین اے جنوں سمجھ اے لفظ آمنو دی آکھو یا ایھا الذین سارے آکھو. میں تانوں گفتگو دے وچ نہیں کہنا کہ آکھو سبحان اللہ. کدی آکھن تا گل کرے ہو ہی نہیں سکدا کدی آکھے ہی نہیں. ہر بندے دا اپنا اپنا انداز ہے اپنا اپنا ذوق ہے. سارے کول نہ ٹائم ہی نہیں کہ جناب اہی تانوں روک کے آکھیے کہ آکھو سبحان اللہ. میرے کول نہ ٹائم ہی کوئی نہیں جناب. ہاں انشاءاللہ دل منے تے آکھو سبحان اللہ. دل مننے تے آکھیو انج کہن دی لوڑ کوئی نہیں. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو کیا کیا ہے آمنو کیا کیا ہے اے جڑے جڑے ایمان والے ہو آکھو آمنو سارے آکھو یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرمایا میں پڑھنا تے میرے فرشتے نبی پاک تے درود پڑھ دینے تے جیڑا جیڑا بندہ ایمان والا ہے جیڑا جیڑا بندہ ایمان والا ہے نا اگر ایمان والے ہو تو میرے نبی تے درود بھی پڑھیا کرو سلام بھی پڑھیا کرو. سلام علیکہ یا رسول اللہ والا جرے ایمان والے ہو پڑھو جرے ایمان والے ہو جرے ایمان والے ہو پڑھو صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. ایک روایت بھی سن لو مسند فردوس کی حدیث پاک ہے. سرکار فرماتے ہیں من لم یصلی علیہ فلا دین لہ. فرمایا جو ہم پر درود نہ پڑھے من لم یصلی علیہ جو مجھ پر درود نہ پڑھے فلا دین لہ فرمایا اس کا دین ہی کوئی نہیں. جو مجھ پر درود نہ پڑھے اس کا دین ہی کوئی نہیں. بے دینے چوپڑے دین والے محبت نال پڑھو صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین. صلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا محمد الرسول اللہ. بعد حمد خالق کائنات جل وعلا شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ. بعد درود نبی کریم رؤوف الرحیم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ عز و جل دا بڑا شکر تے احسان کہ جدی توفیق بے پناہ دے نال اسی اس وقت نہ کسی سیاسی نہ معاشی نہ سماجی بلکہ خالصتاً اللہ اور دے پاک رسول جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رضا دی خاطر 469
ਚੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر جمع ہاں دعا فرماؤ خالق کائنات نے جڑی محفل قبول فرمائی ہے نا یہ نہیں میں کہنا کہ دعا کرو اللہ محفل قبول فرمائے یہ یاد رکھو پہلے محفل قبول ہوندی جے اس تو بعد اس جاندے جے ہاں اس گل دی ٹینشن نہیں لینی کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہاں یہ جدو محفل سجائی جاندی ہے نا یہ پہلے رب قبول فرماندا جے فرشتے پہلے آ کے ذکر کرتے ہیں جگہ ویندے نے جناب اوکے دی آواز ہوندی ہے اوکے دی کہ سونیا تیرے غلاماں نے بڑا ہی بندوبست کیتا ہے اپنی اوقات تو ود کے اپنی حیثیت تو ود کے سونیا انہاں بندوبست کرتا ہے تے اسی اوکے آنے ہاں ہن اسی عرض کرنے کہ سونا سارا کچھ اوکے وے مہربانی فرماؤ کہ محفل پاک جنہیں سجا رہے ہیں نا انہاں دی محفل پاک دی مکمل تیاری ہے جو تیاری ہو جاندی ہے نا رب ادوں آندا جے فرشتیاں نو کہ جاؤ انہاں بھی تیاری کر لیے تسی بھی نال رل کے میرے مصطفیٰ دا میلاد مناؤ ٹھیک ہے یہ محفل میلاد قبول پہلے تے الحمدللہ شروع پھر ہوندی جے اے جی رب نے محفل قبول فرمائی ہے نا اللہ پاک اس محفل پاک دا صدقہ اہل خانہ نے بھائی محمد شاہ صاحب اور جتنے بھی خادم صاحب جتنے برادران نے جس نیت نال محفل پاک جائیے اللہ پاک انہاں دی نیت توڑ چاڑے انہاں دی محبتاں اندر انہاں دی توفیقات اندر مزید اضافہ فرمائے اور جتنے احباب سنگی تشریف لے کے آئے اللہ پاک سب دا اٹھے بیٹھنا واپس اپنی منزلہ تے خیر و عافیت نال پہنچائے اور حق تبارک و تعالی میری زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے سنا کے سمجھ کے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے گفتگو دا آغاز کروں تو پہلے میں اپنا مزاج دس دواں کہ بھائی میں کوئی پروفیشنل خطیب نہیں ہاں تے نہ کوئی میں بڑی دور بیان کرنا سجانا اس سنگیاں دی محبت ہے انہاں دا پیار ہے کہ انہاں اس قابل سمجھیا تے میں تواڈے سامنے بٹھا دیتا ہے تے اگر کوئی ابتدان یا اخیر تے یا درمیان دے اندر کوئی میرے کو غلطی ہو جائے سبقت لسانی دی وجہ تو تے او خدا را مینوں معاف فرمایا جے اور اگر کوئی میری گل سمجھ آ جائے نا میری گل کو سمجھ آ جائے تو وہ تے کوشش ضرور کرے جے عمل کرن دی انشاءاللہ تہاڈی کوشش دی وجہ تو عمل تے بعد ہونا نا تہاڈی کوشش دی وجہ تو انشاءاللہ تہاڈا بھی بیڑا پار ہو جائے گا تے میرا بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا ہاں جی مزاج ساڈا کی ہے عقیدہ میرا سن لو گفتگو میں لگا شروع کرن اسیاں نوکر 5 دن پاک دے اہل بیت دے جناب صدیق دا بہت احسان ہے اسیاں نوکر 5 دن پاک دے اہل بیت دے جناب صدیق دا بہت احسان ہے جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر بزم دے وچ ذیشان ہے جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر بزم دے وچ ذیشان ہے جس دین تو گھر قربان کیتا اس مرد دا نام عثمان ہے تے جڑا نام علی تو سردا ہے ساڈی سمجھ دے وچ شیطان جس دین تو گھر قربان کیتا اس مرد دا نام عثمان ہے جس دین تو گھر قربان کیتا اس مرد دا نام عثمان ہے تے جیڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڑی سمجھ دے وچ شیطان ہے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ الحمدللہ اسی صحابہ کرام دے بھی نوکر دے تے اہل بیت دے بھی نوکر دے کسی مقام دے ہوتے نہ اسی صحابہ کرام دی گستاخی برداشت کر سکنے ہاں تے نہ اللہ معاف فرمائے اہل بیت دی گستاخی اہی کدی بھی قابل قبول برداشت کر ہی نہیں سکتے میں کئی دوستہ پوچھا تو ہی کہنا موضوع بیان کرنا ہے کی موضوع بیان کرنا ہے میں کہا محفل چباں گے جو اس ٹائم ذہن بن گیا موقع بن گیا انشاءاللہ وہ بیان کریں گے ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری عادت ہے جتنے بھی ثنا خان مصطفیٰ نے سارے سر تاج نے انہاں دی بڑی مہربانی جتنے بھی ماشاءاللہ آندے نے یہ سانو ماشاءاللہ تھوڑا جہا ہلاک لوک نا تے آپ ہی ہل کے تے آپ نکل جاندے نے دعا کرو اللہ پاک سانو او نعت خان تسی اے دیکھو بیٹھے اللہ پاک سانو ایسے نعت خان عطا فرمائے جڑے محفل پاک جو آن مکمل محفل پاک سن کے طریقے دنا تے پھر اگلے پاک ہاں کسی دی مجبوری ہے کہ اگے چلے جان تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن میری گزارش ہے دیکھو سن کے آگے نہ کڈے خونی گل ہو گئی یہ مہربانی فرمایا کرو مہربانی آؤ اللہ پاک قبول فرمائے مینوں جناب دی گل سن لو پوری مینوں یقین کرو موضوع کوئی نہیں میرے ذہن چ ایس بھائی نے جی نعت پڑھی ہے نا انہاں دی نعت دی وجہ تو میرے ذہن چ موضوع بنے اے جڑے شاہد آصف صاحب نے انہاں جی نعت پڑھی ہے نا اس نعت دی وجہ تو میرے ذہن چ موضوع بنے ہیں اور میں حیران سا کہ جس بندے میں جس پاسے لایا وہ آپ غیب ہو گئے وہ آپ کتنے گئے ہیں اللہ پاک تھوڑی حاضری قبول فرمائی الحمدللہ مزید قبول فرمائے انہاں جڑا کلام پڑھیا نا میرے ذہن چ یہ سی کہ محرم الحرام شریف ہے تے ہو سکتا ہے اہل بیت بھی تذکرہ سارے معاملات لیکن ماشاءاللہ پتہ چلیا جی بیٹا ہویا ہے اودی خوشی محفل میلاد تے محفل میلاد ایتھے بیٹھ کے میرے ذہن چ کوئی نہیں سی کہ میں کیڑا بیان کرنا کیڑا نہیں کرنا
لیکن بھائی نے بڑا سونی مسئلہ ناز شریف پڑھی اور ناز شریف دوران ہی میں 2 آیتاں قرآن پاک دے اندروں انتخاب کیتا او میں جناب مختصر طریقے دے اندر بہت لمبا چوڑا بیان نہیں عقیدہ بیان کرنا عقیدہ ہی مینوں آندا جی اور شے کوئی نہیں میں 2 آیتاں پڑھیاں نے 2 مقامات دے اوتوں او تہاڈی نظر کر کے تانوں دس کے تے فیصلہ میں تہاڈے تے چھڈنا ہے کہ جس کام بیٹھے ہو اے ٹھیک ہے کہ ایویں بیٹھے ہو لوکاں نوں اس گل چ کوئی شک نہیں کہ اسی اتھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ غلط کام چ بیٹھے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اے دور ہے کوئی بندہ پوچھے نا جناب کتوں آئے ہو انہوں کم از کم دسن والے تو بنو جناب اہی فلاں جگہ تے گئے ساں تے محفل پاک ہوئی ہے اتوں آئے وہ آکھے بھئی اے محفل پاک لکھی کتے اسے بدعت کہتے ہیں اس کا دین میں ثبوت کوئی نہیں پورے قرآن سے نکال کے دکھاؤ حدیث میں دکھاؤ کہاں محفل ہے حدیث کا نمبر بعد میں آتا ہے پہلے قرآن کا نمبر آتا ہے قرآن کے اندر سے اگر محفل میلاد مصطفیٰ علماء اہل سنت نہ دکھائیں تو ہمارا فائدہ کوئی نہیں اگر ثنا خوان مصطفیٰ شعر کی صورت میں مصطفیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو علماء اہل سنت نثر کی صورت میں مصطفیٰ کی نعت بھی پڑھتے ہیں میلاد بھی بیان کرتے ہیں یہ مصطفیٰ کا میلاد نثر کی صورت میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا 2 مقامات سے میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے ان کا ترجمہ میں نے آپ کو سنانا ہے اور اس کے بعد فیصلہ آپ کے اوپر فیصلہ آپ کے اوپر ایک سورہ اعراف نامہ پارا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ مینوں بھول جاندا کہ میں پنجابی جو گل کرنی ہے اردو لے بس ٹر گیا پنجابی جو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اللہ فرمایا سونا یاد کرو اس ویلے نو میری گل سمجھ آ رہی ہے ہاں سونا اس وقت نو یاد کرو جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی آدم کو بنی آدم اولاد آدم علیہ السلام دی جنی اولاد ہے اللہ پاک نے تمام کو ایک پختہ وعدہ لیا آدم علیہ السلام دی ذریت نو انہاں دی پشت نکالیا گیا نکال کے انہاں کو ایک وعدہ لیا گیا او وعدہ کی سی الستو بربکم او وعدہ کی سی سارے آکھو الستو بربکم ایدہ معنی ہے کہ رب پوچھیا ہی تو انہوں سارے انہوں کہ کیا میں تمہارا رب ہاں اے رب پوچھیا ہی کہ کیا میں تمہارا رب ہوں اے جنہیں یہ رب نو مندے نہ ہاتھ چوک کے آکھو کہ ہاں اللہ ہمارا رب ہے اسی سارے رب نو مننے اللہ نے بنی آدم کو لو وعدہ لیا سی وہ وعدہ ایسی الستو بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں ساری انسانیت نے یک زباں ہو کر ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا قالوا بلا مولا ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا ایک پختہ وعدہ تھا تمام بنی آدم سے جتنی بھی اولاد آدم ہے اولاد آدم کے اندر حضور سکھ بھی موجود نے عیسائی بھی موجود نے یہودی بھی موجود نے ہندو بھی موجود نے بدھ مت بھی موجود نے بڑے جے مذاہب دنیا تے پھردے پے نے کچھ لوگ ایسے نے جنہوں کا کوئی مذہب نہیں لیکن ایک مذہب ہے ساری انسانیت جو اولاد آدم ہے اللہ نے سب نو اکٹھا کر کے پوچھیا ہی ہاں بھئی دسو کیا میں تھوڑا رب ہاں کہ نہیں تے سارے جواب دیتا ہی مولا ہاں تو ساڈا رب ہے سارے ہاتھ چوک کیا کیا ہی مولا تو ساڈا رب ہے اے سارے رب نہ وعدہ کیتا سی اے علماء مفسرین فرماندے نے اللہ پاک نے ایک محفل سجائی تھی جہاں نام رکھیا سی محفل توحید محفل توحید والے نہیں بیٹھے تھے اصل توحیدی اسیدے اصل توحیدی اسیدے محفل توحید اللہ پاک نے سجائی اور سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں جنہوں نے یاد ہو گیا چوکے آنکھوں کہ ہاں مولا تمہارا رب ہے اے رب نے سب کو وعدہ لیا تے او آدم علیہ السلام دی اولاد دے اندر نبی بھی سن غیر مسلم بھی سن مسلمان بھی سن جملہ جتنے غیر مسلم نے سارے سن تے ساریاں اللہ دی وحدانیت دا الوہیت دا اللہ وحدہ لا شریک دا خدا ہوندا سب نے اقرار کیتا سی اس محفل دے جناب ہر بندے نو اجازت سی پاویں کوئی غیر مسلم ہوئے پاویں کوئی مسلمان ہوئے پاویں کوئی نبی ہوئے پاویں کوئی غیر نبی ہوئے پاویں کوئی ولی ہوئے پاویں کوئی غیر ولی ہوئے پاویں کوئی اپنا ہوئے پاویں کوئی بیگانہ ہوئے ہر بندے نو اللہ پاک نے عام دعوت دیتی سی جو آج محفل سجائی گئی ہے نا تو جناب دعوت دی گئی ہے کہ عام محفل پاک ہے محفل پاک علی سب کو عام دعوت ہے ہر خاص و عام کو شرکت کی دعوت ہے اللہ پاک نے توحید کی محفل جب سجائی تو اللہ پاک نے سب کو دعوت دی
اور فرمایا کسی کو مختص نہیں کیا گیا، ہر بندہ اس محفل میں جو آدم کی اولاد ہے نا وہ اس محفل میں پہنچے۔ توحید کی محفل میں اللہ نے تمام آدم کی اولاد کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے اعلان فرمایا، بتاؤ میں تم سے پختہ وعدہ لیتا ہوں اپنی الوہیت کا، بتاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تمام ہر خاص و عام نے، نبی غیر نبی، ولی غیر ولی، مسلمان غیر مسلمان، ہر آدم کی اولاد نے اس بات کا اعلان کیا، اقرار کیا، ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں اس توحید کی محفل میں ہر خاص و عام کی اجازت تھی، ہر خاص و عام کو اس توحید کی محفل میں آنے کی اجازت تھی، کیونکہ یہ اللہ کی توحید کی محفل تھی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ہر عام کو، ہر خاص کو اجازت تھی، سارے اکٹھے ہو، سارے پہنچے، سارے پہنچے۔ تو رب نے سب کو پوچھا، سب آکھیا مولا ہی تو اپنا رب مننے ہیں۔ ایک محفل ہو رہی ہے، سمجھ آئیے؟ اس طرح خطیب صاحب نو آئیے، وہ محفل میں تو یاد کرائیے۔ میں پوچھا کہ محفل سمجھ آئیے کہ صرف خطیب نقیب صاحب نو آئیے، تو انو بھی آئیے کہ نہیں آئیے؟ اے جنہیں میں گال ہون کرنے لگا، اے مینو اینا یاد کرائیے۔ سنو، ایک محفل توحید ہے، او دے اندر تمام انسانوں نے دعوت ہے، ہر خاص و عام نو، سارے ہی آجو، دروازے کھلے نے، کوئی گارڈ نہیں، کوئی کارڈ نہیں، کوئی جناب سپیشل کارڈ نہیں، کوئی دعوت نامہ نہیں، ہر جو آدم دی اولاد ہے، ہر بندہ محفل چو آوے تے آکے عقیدہ توحید سیمینار دے اندر شامل ہو جاوے۔ لیکن اللہ وعدہ لا شریک نے کہ اور محفل سجائی، جدو او محفل سجائی، قرآن پاک ارشاد فرماندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ، فرمایا عقیدہ توحید سیمینار ہوا، اس میں آدم کی ساری اولاد کو بلایا، نبی کو بلایا، غیر نبی کو بلایا، ولی کو بلایا، غیر ولی کو بلایا، مسلم کو بلایا، غیر مسلم کو بلایا، ہر ایک کو بلایا، کوئی خاص و عام نہیں، سب کو اجازت تھی کہ سارے آ سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور محفل ہے، ایک اور سیمینار ہے جس کا نام رکھا گیا عقیدہ رسالت، وہ محفل توحید تھی، یہ محفل رسالت ہے، وہ محفل وحدہ لا شریک تھی، یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے، وہاں سب کو اجازت ہے۔ لیکن یہ خاص محفل ہے، اس محفل میں صرف وہ آئے گا جس کے پاس نبوت کا سرٹیفکیٹ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر مصطفیٰ۔ اس محفل جو ہر بندہ آ سکتا ہے، فرمایا کوئی کارڈ دی بھی لوڑ کوئی نہیں، نبوت گارڈ دی بھی لوڑ کوئی نہیں، جیڑا چاہے آوے، جیڑا چاہے آوے، اور جیڑا چاہے آوے، جیڑا بھی آئے گا عقیدہ توحید سیمینار میں شامل ہوئے گا، شامل ہو کے ہاتھ چوک کے آکھے گا مولا تو ساڈا رب ہے، تو ساڈا رب ہے، تو ساڈا رب ہے۔ تھوڑی دیر بعد رب نے ایک محفل اور سجائی گئی، اوتھے کارڈ دی بھی لوڑ سی، نبوت گارڈ دی بھی لوڑ سی، اوتھے کارڈ دی بھی لوڑ سی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پیچھے تک لوگوں نے میری سمجھ آ رہی ہے؟ اگر سمجھ آ رہی ہے ہاتھ چوکے دوستو سمجھ آ رہی ہے؟ میں تو نہیں کہنا آنکھوں سبحان اللہ، میں نہیں جی کہنا، میں آکھیا میں نہیں جی کہنا آنکھوں سبحان اللہ، باجی میں نہیں جی کہنا، دل مننے تے آپ ہی آکھیا جی سبحان اللہ۔ ہاں اب جو محفل میلاد مصطفیٰ ہے نا، یہ عام محفل وہ بھی نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ بھی خاص تھی، لیکن اس میں ہر خاص عام شامل تھا۔ اب جو محفل ہے اس کا نام ہے محفل میلاد مصطفیٰ۔ اب جو آئے گا نبوت کا سرٹیفکیٹ لے کے آئے گا، جس کے پاس نبوت کا کارڈ نہیں ہوگا، دروازے پہ کھڑا جبریل گارڈ ہوگا، جس کے پاس نبوت کا کارڈ ہوگا وہی اندر داخل ہوگا، جس کے پاس نبوت کا کارڈ نہیں اس محفل میں آنے کی اجازت ہی نہیں۔ واہ سلامت یہ ہماری محفل ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ۔ ایمی تو نہیں کسی آکھیا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ اپنے بھائی فیصل صاحب سے حضرت صاحب کہہ رہے ہیں انج کرو ہاں، کوشش کرو ہاں، تھی بھی راگ لا کے شیر پڑھیا کرو، کوشش کرو راگ لا۔ میں کہ یار میرے کو نہیں پڑھے جاندے،
ਮੈਨੂੰ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਰਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜਰਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਦਾਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਫਸਾ ਹੀ ਆਈਂਦਾ ਛੇੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ہوں ایک نہیں ہوں دیکھو شعر پڑھنے لگا میں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سبحان اللہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاہد واہ ایک تو وہ لوگ شاہد نے نا ایک میرا خیال ہے بھرا بھی شاہد ہے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں آہا سبحان اللہ ہاں اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا غوث حق یا مرشدی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی مرشد جیوے مرشد جیوے مرشد جیوے مرشد سونا مرشد سونا سبحان اللہ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے اچھا عقیدہ توحید سیمینار دے اندر ہر بندہ آوے جیڑا بندہ ہے نا جیڑا بندہ ہے عقیدہ توحید سیمینار رب نے کرائی ہے اور رب نے ہر خاص و عام نو دعوت دیتی ہے فرمایا محفل سجی ہے ہر بندہ جو آدم دی اولاد آوے تے آ کے ذرا میرے نال گل تے کرو مولا گل کی کرنی ہے رب آکھے میں نے بندیاں نو بنایا ہے پوچھنا ہے کہ میں تانوں دنیا تے لگا کھلن میرے نال اقرار تے کرو کیا میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں الستو بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں تو سب نے کہا ہاں مولا تو ہمارا رب ہے اب تھوڑی دیر بعد اللہ نے ایک اور محفل سجائی جس کا نام رکھا محفل میلاد مصطفیٰ قرآن قرآن دی آیت نہ ہوئے ترجمہ غلط ہوئے جو چور دی سزا میری سزا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ عرض کی تھی مولا عقیدہ توحید دے اندر نبی بھی تو غیر نبی بھی ولی بھی تو غیر ولی بھی مسلم بھی تو غیر مسلم بھی مولا تیری ذات دی محفل تیری الوہیت دی محفل تیری توحید دی محفل عقیدہ توحید سیمینار وڈی محفل تے مولا اُتھی ہر خاص و عام دی اجازت ہے ہر خاص و عام اجازت ہے جیدہ دل کرے منہ چکے ٹوڑ جائے جیڑا مرضی آوے جیڑا مرضی آوے جیڑا مرضی آوے تے مولا کی وجہ تیری محفل ہوئے تیری توحید دی محفل ہوئے ہر ایک آ سکتا ہے لیکن مصطفیٰ دی محفل کرائی آ تے اعلان کیتا ہی صرف نبیان واہ 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 سبحان اللہ محفل میلاد مصطفیٰ کروائی آ صرف نبیان دوجہ ہے کوئی نہ فرمایا دسنا میں اے چاہنا کہ جدن پہلی میلاد مصطفیٰ ہوئی سی نا جدن پہلی میلاد مصطفیٰ ہوئی سی نا او دن بے ادب تے بڑی دور دی گل ہے بے ادب غیر مسلم تے بڑی دور دی گل ہے ولی بھی بڑی دور دی گل ہے مومن ولی بڑی دور دی گل ہے اور جدے کول نبوت دا سرٹیفکیٹ سی نا اتھینٹک رب دی بارگاہ اندر جیڑا مقرب بھی سی صالح بھی سی عابد بھی سی خاشع بھی سی رب دا مقرب بندہ سی جنہوں رب نے نبوت دا مقام عطا فرمایا سی رب آکھیا پہلی میلاد مصطفیٰ جدن کرائی ہے نا اودن لوگوں نے پیغام دیتا ہے کہ میرے نبی دی شان کوئی عام شان نہیں میرے نبی دی محفل ہے ایدے اندر صرف وہ آوے جنہوں میں مقام نبوت عطا فرمایا واہ واہ ہر عام و خاص ہر بندہ تیار نہیں سکتا ہر بندہ محفل میلاد چو آئے نہیں سکتا جدن پہلی میلاد مصطفیٰ ہوئی سی نا جدن پہلی میلاد مصطفیٰ ہوئی سی او دن رب نے فرمائے صرف نبی آئے اب اللہ نے جب سارے نبی کٹھے کیے نبی کٹھے ہو گئے تو رب فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم اتھے بھی قال اقررنا اتھے بھی قال اقررتم رب فرمایا ہاں بھئی سنو تمام انبیاء حاضر ہیں عرض کی مولا حاضر آدم لبیک یا خدا لبیک یا اللہ میں حاضر ہاں فرمایا نوح یا اللہ میں حاضر ہاں فرمایا ابراہیم یا اللہ میں حاضر ہاں اسماعیل یا اللہ میں حاضر ہاں موسیٰ عیسیٰ سارے نبی مولا حاضر ہاں فرمایا سارے آگے ہو
عرض کی یا اللہ سارے آ گئے ہیں. فرمایا تہاڈے نال گل کرنی ہے. عرض کی مولا حکم ہوئے آرڈر لاؤ. تھوڑی دیر پہلے بھی گل ہوئی ہے. مولا وہ اساں اقرار کیتا ہے, ہن بھی جڑی گل ہوئے گی اقرار کیتا جائے گا. رب فرمایا سنو, ادوں جڑا مقام سی نا, کرسی سی نا, اوتھے صرف ایک ذات مسند نشی سی, اپنی شان دے لائق, او ذات خدا سی, او دی گل سی, آپ میں کیتی سی, تہاڈے نال وعدہ کیتا سی, تہاں اقرار کیتا سی. ہن فرشتیو جتھے میری مسند لگی ہے نا, ایک مسند ذرا ہور لے کے آؤ. اس مسند دا نام رکھیا مقام محمود. اوتھے مصطفیٰ دی ذات نوں بٹھایا گیا تے بٹھا کے نبیاں نوں میرے نبی دا تعارف کروایا گیا. سبحان اعلان اللہ. کیا, فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, فرمایا تمہیں نبوت بھی دوں گا, کتاب بھی دوں گا, حکمت بھی دوں گا, تمہیں دور نبوت بھی دوں گا. تمہارا دور چلتا ہو, لوگ تمہارا کلمہ پڑھتے ہو, تمہارے پاس کتاب ہو, معجزہ ہو, حکمت ہو, مصدق, سارا کچھ تمہارے پاس ہو. تمہارے دور نبوت میں اگر میرا مصطفیٰ آ جائے, اپنی نبوت چھوڑ دینا, کتاب چھوڑ دینا, حکمت چھوڑ دینا, سارا کچھ چھوڑ کر مصطفیٰ کے قدموں میں آ جانا. جو مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے گا اس کا مقام بلند کر دیا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اللہ محمد چار یار, حاجی خواجہ کتب فرید, حق فرید یا فرید. اچھا اب نبی تمہارے دور میں آ جائے تو فرمایا سارا کچھ چھوڑ کر. اچھا مینوں میں دسو, میں کرسی تے بیٹھا, احمد علی حاکم صاحب خصوصی نعت ماشاءاللہ مہمان نے, سارے سینئر نے, میرا ویسے بھی بڑا پیار انہاں دے نال, مینوں بڑا شوق انہاں نوں سنن دا. لیکن ہاں ماشاءاللہ محفل چوں آ جان, اگر محفل چوں آ جاندے نے تے میں بھلا کرسی چھڈنی ہے؟ یہ سارے بولو, سمجھ نہیں آئی. میں کہا جی احمد علی حاکم صاحب اگر تشریف لے آئیں, ہاں خصوصی نعت خان ہے, میں بلکہ سمجھنا اس جنے جنہیں نعتاں لکھ شریاں نا کمال کرتا. عقیدہ بیان کردا جی, عقیدہ, عقیدہ اس دور دے اندر میں قربان جاواں. اسی تے ویکھے ملنگ لوگ ہاں, مینوں صحیح گل ہے, مولوی میں کوئی خاص مولوی نہیں جے, ملنگ آدمی جے. ویسے ذرا نا او زلفاں کٹیاں نے, زلفاں میری ماشاءاللہ سائیں تے وڈیاں سن. میں جناب ملنگ آدمی جے تے گلاں بھی ملنگ والیاں, ٹوٹل بھی نہیں گلاں ملنگ والیاں نے. مینوں تے کوئی بندہ مولوی بندہ کوئی نہیں, تہاڈی مہربانی, تُوں اس قابل سمجھا کرسی تے بھایا. میں ویسے گل کرنا, اگر اس وقت کوئی خطیب آ جائے, کوئی بڑا نعت خان آ جائے, تے میں نہ اپنی تقریر چھڈنی جے تے نہ میں کرسی چھڈنی جے. ہاں یہ گل پکی جے. بھائی جی سیالکوٹوں آئے ہیں, جیڑی گل کرنی کر کے جانی, سنا کے جانی. تے تسی ہن آئے ہو, اسی سرگی دے آئے جے. سیالکوٹوں آئے جے, سرگی دے آئے جے, تے رل کے آئے ہیں, رل کے آئے ہیں, رل کے آئے ہیں جناب. اور آ کے انتظامات سارے معاملات, یہ ساڑا سنگی ہے ماشاءاللہ بیٹھا درویش, اس بار بار پوچھیا میرے لائق بھی آرڈر, پنڈ والے آکھیا, میرے سامنے گل ہوئی ہے بھائی خادم, انہیں کہا یار اہی بھی آئے ہیں نا, سانوں بھی پنڈ والے آندے نے بھاجی تسی مہمان ہو, سارا کام اسی آپ کران گے. یار کمال ہے, یقین کرو کمال. گل میں یہ کرنا پسند, جیڑا مرضی آ جائے میں کرسی نہیں چھڈنی, جیڑا مرضی آ جائے میں کرسی نہیں چھڈنی. پر رب نے نبیاں کولوں وعدہ ہی لیا سی, اگر تہاڈا دور نبوت ہوے, کتاب بھی ہوے, حکمت بھی ہوے, تہاڈے چار منن والے بھی ہون, منن والے بھی ہون, تہاڈا کلمہ پڑھن والے بھی ہون. اگر میرا نبی آ جائے, میرا نبی آ جائے, نہ منن والے ویکھنے جے, نہ کتاب ویکھنے جے, نہ حکمت ویکھنے جے, نہ جناب نبوت ویکھنے جے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. فرمایا سارا کچھ چھوڑ دیجئے گا, ہاتھ بلند کر کے اعلان کرنا, لوگوں ہم خادم ہیں, یہ آقا ہے. لتؤمنن به, ہم بھی اس پر ایمان لاتے ہیں, تم بھی ایمان لے کے آؤ, ہم بھی غلامی اختیار کرتے ہیں, تم بھی غلامی. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ہم بھی غلامی اختیار کرتے ہیں, تم بھی. اے رب نے صرف نبی کٹھے کر کے, صرف نبی کٹھے کر کے اپنے نبی دی شان بیان کی تھی, بیان کر کے وعدہ لیا. اچھا کئیاں لوگوں کوشش کی تھی کہ ہی محفل شامل ہوئیے, جبریل بوئے تے کھلوتا گارڈ بن کے, کئیاں منہ چکے کوشش کی تھی. انہوں نے کہا کدھر, انہوں نے کہا جی میں فلانا مولانا, جی میں فلانا مولانا, بڑے بڑے اشتہارات چھپیں گے, ہمارے نام بھی لکھے جائیں گے, ہم بڑی بڑی کانفرنسز بھی کرائیں گے, یہ بھی کروائیں گے, وہ بھی کروائیں گے. جبریل آکھیا اپنی اوقات ویکھ, اپنا قد ویکھ. تینوں پتہ ہے محفل کی تھی, محفل میلاد مصطفیٰ ہے. یہاں آج کے دن
صرف وہ آئے گا جس کے پاس نبوت کا سرٹیفکیٹ ہوگا. کل حشر تک جہاں میلاد مصطفیٰ ہوگی ہر بے ادب باہر ہوتا جائے گا, ادب والا محفل میلاد مصطفیٰ میں شامل ہوتا جائے گا. واہ واہ. اے جڑے لوگ نہیں نہ آندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید, حق فرید یا فرید. اب عابد وقار آج کی خصوصی نعت جس شخصیت نے فرمانی ہے جناب محترم المقام, دنیا نعت کا خوبصورت نام, چمکتا دمکتا ستارہ, خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنے والی شخصیت میری مراد جناب محترم الحاج احمد علی حاکم صاحب, وہ سٹیج کی زینت بن رہے ہیں. سبھی احباب تشریف رکھیں, بڑی مہربانی. ماشاءاللہ حاکم صاحب تشریف فرما ہو رہے ہیں. میں اپنی جانب سے آج کے میزبانوں کی جانب سے حاکم صاحب کو صمیم قلب سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. سلامت رہے. بیٹھ جائیں جی, بیٹھ جائیں, بڑی مہربانی, بیٹھ جائیں. گیارہ بج کے 7 منٹ ہوئے ہیں انشاءاللہ. 15 منٹ سے پہلے 11 بج کے 7 منٹ ہوئے ہیں. 11 بج کے 15 منٹ سے پہلے انشاءاللہ میں اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ مل کے ان کی نعت سنیں گے انشاءاللہ. اچھا, اللہ پاک نے محفل میلاد مصطفیٰ کروائی, صرف نبی شامل ہوئے, صرف نبی. رب اعلان کیتا محفل میلاد مصطفیٰ دے اندر کوئی بھی ادب شامل نہ ہو, کوئی بھی ادب شامل نہ ہو. صرف وہ آئے گا جس کے دل کے اندر مصطفیٰ کا بھی ادب ہوگا اور محفل میلاد مصطفیٰ کا بھی ادب ہوگا. دوسرا بندہ اے آج کے دور دے اندر میں محفل پاک دی گل سنائی. 2 آیتاں قرآن چ پڑھیاں, ایک سورہ اعراف دے وچوں, ایک جناب میں سورہ آل عمران دے وچوں تیجے سپارے چ پڑھی. اے 2 مقامات, ایک محفل توحید, ایک محفل میلاد مصطفیٰ. دوویں رب کروائیاں, بندے سارے رب اکٹھے کیتے. محفل توحید دے اندر ساری انسانیت, آدم دی ہر اولاد, آدم دی ساری اولاد رب اکٹھی کیتی. لیکن محفل میلاد مصطفیٰ اندر صرف نبی, صرف نبی, دوجے کسی نو آن دی اجازت کوئی نہیں. میں ساری گفتگو دا لب لباب بیان کر لگا, ماخذ مکمل جڑا ہے میں گل کر لگا. اصل مقصد دے وے, اصل ساڈا ایتھے اکٹھا ہون دا مقصد دے وے. وجہ اے جڑے بندے آندے نا محفل میلاد مصطفیٰ لکھی کیتے وے, اے جڑے آندے نے محفل میلاد مصطفیٰ لکھی کیتے وے, بھاویں پہلی محفل میلاد مصطفیٰ تے اسی شامل نہیں ساں, بھاویں محفل میلاد مصطفیٰ جڑی پہلی ہوئی ہے رشتے وہ جو شامل نہیں ساں, لیکن اج شامل ہو کے دسنا یہ چاہنے ہاں اسی او لوگاں جنہاں مصطفیٰ دا بھی ادب کیتا ہے, محفل میلاد مصطفیٰ دا بھی ادب کیتا ہے. اے جڑے لوگ محفل میلاد مصطفیٰ نو مندے نہیں نا, انکار کردے نے, لکھی نہیں کتے بھی نہیں ہے, لوڑ ہی کوئی نہیں, بدعت ہے, یہ ہے, وہ ہے, انہیں بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری اوقات صرف اتنی ہے. کائنات میں جس دن پہلی محفل میلاد مصطفیٰ ہوئی تھی, پہلی میلاد مصطفیٰ ہوئی تھی, خدا کے بندے اللہ وحدہ لا شریک نے نبوت کا جنہیں سرٹیفکیٹ دیا تھا صرف ان کو شامل کیا تھا اور شامل کر کے اعلان کیا تھا. اگر تمہارے دور میں میرا نبی آ جائے, تمہارے دور میں میرا نبی آ جائے, اپنی نبوت, اپنی کتاب, اپنی حکمت, اپنا سب کچھ چھوڑ کر مصطفیٰ کی غلامی بھی اختیار کرنی ہے, ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور اپنی نبوت چھوڑ کر مصطفیٰ غلام بن جانا ہے. سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ غلام ہے نا, در حقیقت اللہ پاک نے انہاں کولوں مصطفیٰ دی شان دا وعدہ لیا تے الحمدللہ اسی او لوگ دے جنہاں دا ایمان مکمل قرآن تے وے, مکمل قرآن تے سارا ایمان ہے. قرآن دے اندر محفل میلاد مصطفیٰ موجود ہے, رب کرائی دے, جبریل گار کھلوتا سی, سارے نبی شامل ہوئے دے تے رب نبیاں کو وعدے لے کے نا جڑے نعت خان جب نعت پڑھتے ہیں, نقیب جب نقابت کرتے ہیں اور علماء جب بیان کرتے ہیں, جب قاری قرآن پڑھتا ہے, یہ سارے معاملات اور لوگ جناب مصطفیٰ کی شانیں بیان کر کے آپ کو شامل کرتے ہیں نا, یہ سارے کام رب کرنے والا تھا. نبی کی ذات وہ تھی جن کی ہو رہی تھی اور سارے نبی شامل ہو کر رب کے حکم پر مصطفیٰ کی شان کو بیان کر رہے تھے. واہ واہ. آخری گل یہ سارا نقشہ میں یہ میں تمہیں دستا ہے کہ محفل توحید بھی ہے جے تے محفل میلاد مصطفیٰ بھی ہے جے, دو بھی قرآن دے اندر موجود ہیں.
سبحان اللہ الحمدللہ اسی جڑی محفل کرا رہے ہیں قرآن دے اندر موجود ہے واہ یہ واہ قرآن دے اندر موجود ہے رب کروائی جے نبی جننے بھی سن سارے نبی جننے تھی سارے شامل ہوئے ہو سارے نبی شامل ہو کے مصطفیٰ دی محفل جو آئے سن جے تے ادھر مہمان خصوصی میرے مصطفیٰ سن جے مہمان خصوصی میرے مصطفیٰ سن جے تے جدی شان بھی بیان ہوئی سی نا وہ بھی میرے مصطفیٰ سن جے اے قیامت والے دن بڑے نبی آنے نے میں کسی نبی دی تنقید نہیں لگا کرنا اللہ معاف فرمائے لیکن میں گل کرن لگا قیامت والے دن بڑے نبی ہون گے بڑے نبی کسے پیچھے 4 بندے کسے پیچھے 80 کسے پیچھے 100 تے کچھ کسے پیچھے 1000 سب تو زیادہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم انہوں نے کلمہ پڑھنے والی وہ آئے گی لیکن قربان جاواں جدوں میرے نبی دی امت آنی ہے نا ہر پاسے دعائی پہ جائے ہاں ہاں سبحان اللہ ہر واہ پاسے واہ دعائی سبحان اللہ اور ہر امتی نے دسنا ہے ہر امتی نے تعارف قرآن ہے میں ایس نبی دا امتی جے میں ایس نبی یعنی میں آدم دا امتی میں نوح دا امتی میں ابراہیم دا امتی میں اسماعیل دا امتی میں یوسف دا امتی میں جناب موسیٰ دا امتی میں جناب عیسیٰ دا امتی پر قربان جاواں جو زواری ساڈی آنی نا ساڈی اساں اڈیاں چوک کے باواں چوک کے آخنا ہے او جڑی سب تو بہتی شان ہے نا او جڑا سب تو اوتے بیٹھا او ساڈا نبی ہے ہاں ہاں حق واہ واہ یا رسول اللہ صلی اللہ واہ واہ یا رسول اللہ صلی اللہ رسول کے غلام موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا رسول اللہ جزاک اللہ میں تمہیں ساری محفل دے میں واپس نہیں جانا پوری گل کرنے سے میں جناب حاکم صاحب نے صرف ساری اپنی گفتگو دینا شعر و شاعری انداز لگا سنان گل ختم کرنے کا 2 منٹ رہ گئے نے یہ سارا واقعہ پتا ہویا کہ مکہ پاک دی دھرتی نو غسل دے کے عطر جنت دا پھر چھڑکایا رب نے تے کملی والے محبوب نے جویں چاہیا قسم رب دی اوویں بنایا رب نے تے اوتے پیر نہ کسے دا آ جاوے پین دتا دی دھرتی تے سایہ رب نے اے جڑے آندے نا مصطفیٰ دے روزے دا بھی سایہ ہے وے تے مصطفیٰ دا بھی سایہ ہو سی یا ہوئے گا اے میں دسنا اے چاہنا ساری کائنات جدے سایہ تھلے ہوئے نا او دا نام محمد مصطفیٰ جے سایہ نہ لب اے نہ پتا کر سایہ ہے سی کہ نہیں سی لیکن ایک مطلب دسا میدان حشر ہوئے گا جدے اتے مصطفیٰ دا سایہ ہوئے گا او دے اتے میرا رب راضی ہوئے گا تے کملی والے محبوب نے جویں چاہیا قسم رب دی اوویں بنایا رب نے تے اوتے پیر نہ کسے دا آ جاوے پین دتا نے دھرتی تے سایہ رب نے تے کل نبیاں دی سونے تفریق کیتی کل نبیاں دی سونے تفریق کیتی کملی والے نو شاہد بنایا رب نے پھر سدرا اوتے اسٹیج لا کے جبریل نو نقیب بنایا رب نے اے میں اپنی ساری گل مکا لگا ساری گل سدرا اوتے اسٹیج لا کے جبریل نو نقیب نقابت والا تلاوت والا نعت والا بیان والا سنن والے جے میں ثابت نہ کراں تو جناب ساڑا کی فائدہ قرآن مجید میں پڑھے آیت میں دسیے میں ان سے اپنی مکمل گفتگو میں جناب صرف حضرت صاحب نے سنا لگا کہ میری مکمل گفتگو ہے کہ قبلی والے محبوب نے جویں چاہیا قسم رب دی اوویں بنایا رب نے تے اوتے پیر نہ کسے دا آ جاوے پین دتا نہیں دھرتی تے سایہ رب نے تے کل نبیاں دی سونے تفریق کیتی کملی والے نو شاہد بنایا رب نے وہ تفریق پتہ کی سی لا تؤمنن بہ ولا تنصرن ان پر ایمان بھی لانا ہے ان کی غلامی بھی اختیار کرنی واہ واہ اے واقعہ روز تے کل نبیاں دی سونے تفریق کی تھی کملی والے نو شاہد بنایا رب نے پھر سدرا تے اسٹیج لا کے جبریل نو نقیب بنایا رب نے اے واقعہ روزے میثاق دا جے پردہ وحدت دا جدوں اٹھایا رب نے واہ واہ اے واقعہ روزے میثاق دا ہے پردہ وحدت دا جدوں اٹھایا رب نے پھر اللہ تبارک و تعالی نے محفل بعد آغاز کیتا جبرائیل تلاوت بھی آپ کر لے تلاوت بھی آپ کر لے جلسہ یار دا شروع کرایا رب نے جبرائیل تلاوت بھی آپ کر لے جلسہ یار دا شروع کرایا رب نے حضرت آدم نو حمد دا حکم دے کے ابن مریم نو پھر بلایا رب نے
حضرت آدم نو حمد دا حکم دے کے ابن مریم نو پھر بلایا رب نے، حضرت عیسیٰ نو نات دا حکم دے کے انج یار دا شان بدایا رب نے، اتباع محبوب دا لے وعدہ لتؤمنن به ولتنصرن، اتباع محبوب دا لے وعدہ، خطبہ نبیاں نو پڑھ سنایا رب نے، خطاب کسے مولوی نہیں کیتا، او دن خطاب خود میرے رب دی ذات کیتا ہے۔ اتباع محبوب دا لے وعدہ، خطبہ نبیاں نو پڑھ سنایا رب نے، او خطبہ پتہ کی سی؟ نبیو پڑھو درود 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 حضور تے، پھر آپ خطاب سنایا رب نے، نبیو پڑھو درود درود حضور تے، پھر آپ خطاب سنایا رب نے۔ او ظالمو تسی چنڈیاں تے اعتراض کرتے ہو، ظالمو تسی چنڈیاں تے اعتراض کرتے ہو، جنڈے نبی دے آپ چڑھایا رب نے۔ یہ ساری محفل میلاد مصطفیٰ جے، یہ میں عرض کرتی ہے سورہ اعراف جو آیت عقیدہ توحید سیمینار تو محفل میلاد مصطفیٰ جناب تیسرا پارہ سورہ آل عمران، کدی دل کرے جناب کھولیا ضرور پڑھیا ضرور تے پھر میری گلاں یاد کریا جے۔ میں عرض کیتی ہی شروع دے ہوتے جے غلطی کوتاہی ہوئے تے معاف کر دیا جے، اگر سمجھ آ جائے تے عمل کرنے دی کوشش کریا جے۔ اللہ پاک تہاڈا میرا حامی ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ۔